السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 281 سے 282۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کے بارے میں جو حکم دیے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یوما، وہ دن، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم، پھر، توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہو جاؤ گے، اور وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اذا تدینتم، جب تم معاملہ کرو، بالدین، ادھار کا، یعنی یہ جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، الی، تک، اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، کوئی کاتب، بالعدل، انصاف سے، ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتبو، کاتب، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ، علمہ، اس کو علم دیا یا اس کو سکھایا، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب، چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل، اور لکھتا جائے، الذی، وہ جو، علیہ، اس پر، الحق، حق ہے، ولیتقی، اور ڈرے، اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ربہ، اپنے رب سے، ولا، اور نہ، یبخس، کم کرے، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی، فَإِنْ كَانَ، پھر اگر ہو، الذی، وہ جو، علیہ الحق، جس پر حق ہے، صفیحاً، بے عقل ہو، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا قدرت نہ رکھتا ہو، ان یملہ ہوا، کہ لکھائے وہ، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ، اس کا سرپرست، بالعدل، انصاف سے، واستشہدوا، اور گواہ کر لو، شاہدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مرد، فَإِن، پھر اگر، لم یکونا، نہ ہو، رجلین، دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن، اس سے جو، تردون، تم پسند کرو، من الشہداء، گواہ میں سے، ان تضلوا، اگر بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکرہ، تو یاد دلا دے، احداہما، ان میں سے دوسری، یعنی دوسری ایک، والاخری، دوسری کو، ولا یابا، اور نہ انکار کریں، الشہداء، گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے، ولا تسعموا، اور نہ سستی کرو، ان تکتبوا، کہ تم لکھو، صغیراً، چھوٹا، او یا کبیراً، بڑا، الا، تک، اجل ہی، ایک میعاد تک، ذالکم، یہ، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ اقوام، اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادۃ، گواہی کے لیے، وہ ادنا، اور زیادہ قریب ہے، علی، کہ نہ، ترتابوا، شبہ میں پڑو، الا، ان، سوائے کہ، تکون، ہو، تجارتاً، سودا، حاضراتاً، حاضر، یعنی ہاتھوں میں سودا ہو یا نقد سودا ہو، تو دیرونہا، جیسے تم لیتے رہتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیسا، تو نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ تم نہ لکھواؤ، واشہدوا، اور تم گواہ کر لو، اذا، جب، تبایعتم، تم سودا کرو، ولا یضار، اور نہ نقصان کرے، کاتب، لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ گواہ، وَإِن،
اور اگر تفعلوا تم کرو گے فإنہ تو بے شک یہ فسوق گناہ ہے بکم تم پر واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ واللہ اور اللہ بكل شيء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ لکھے اور عملہ وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ تعالیٰ یعنی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کی جگہ پر اس کی تحریر لکھوا سکتے ہیں۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں پر گواہی کر لو، یعنی 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 آدمی نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بنانے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں بہتری ہے، یعنی اس میں دیر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت پیدا ہوتی ہے، یعنی تمہارے شک و شبہات کا امکان نہیں رہتا۔ ہاں جو تجارتی لین دین ہے، جو نقد رقم سے لین دین ہوتا ہے، اس میں اگر تم کوئی تحریری معاملہ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت بھی گواہ کر لیا کرو، کاتب یا گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو، یعنی اس سے ڈرو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ قرض کے معاملات میں مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ اس آیت کو آیت الدین یا آیت المداینہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، چنانچہ وہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دی گئی: ایک اسے لکھ لینا، دوسری مدت مقرر کر لینا، اور تیسرا گواہ بنا لینا۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس کی حکمت عملی بھی بیان فرمائی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبے سے بچنے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ اجل مسمى، اس میں ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کرنا ضروری ثابت ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بیع السلم کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بیع سلم یا سلف یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقرر کردہ وقت پر بعد وصول کر لی جائے۔ اس بیع کی شرائط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجور میں بیع سلف کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز میں بیع سلف کرے تو مقررہ ناپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے، ممن ترضون من الشہداء، یعنی جو دیانت، امانت اور اخلاق کے اعتبار سے قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں گواہ بنانے کا ذکر کیا گیا تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نیز وہ مسلمان ہوں، عاقل و بالغ ہوں، فرض کے پابند اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بھی ہوں، کیونکہ اہل اسلام کے ہاں یہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں۔ غیر مسلم کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ الا ان تکن تجارۃ،
हादिरातन, यानी अगर तजारत में लेन देन नकद हो, उधार ना हो तो गवाह बना लेना ही काफ़ी है, लिखना ज़रूरी नहीं। वला युदौरा, ये फ़ेल मजहूल की सूरत में है। ये फ़ेल मारूफ भी हो सकता है और इस सूरत में तर्जमा होगा ना लिखने वाला नुकसान पहुंचाए और ना गवाह को नुकसान पहुंचाया जाए। मसलन लिखने वाला गलत बात लिख दे जिससे साहिब हक या मकरूज को नुकसान पहुंचे, या गवाह शहादत में हेर फेर करके गलत गवाही दे, कातिब और गवाह को नुकसान पहुंचाया जाना ये है कि इन्हें इनकी मशगूलियत के वक़्त तंग करके बुलाया जाए या गलत शहादत पर मजबूर करने के लिए खौफजदा किया जाए वगैरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह।